پاکستانی اسکول سسٹم کی ایک ویڈیو ہے، دراصل آئی تھنک KPK ہے. تو ٹیچر جو میں نے اسٹارٹ میں بھی مینشن کرا تھا، آلریڈی میں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم پہ میں بات کر چکا ہوں، جو کہ مطلب اکراس دا سب کانٹیننٹ ہمارے یہی عالمیہ ہے. تو ایک ٹیچر جو کہ پچھلی مرتبہ میں نے اسے تشبیہ دی ہے مالی کے فیکٹری سے، ٹیچر آ کے اس بچے کی اناؤنسمنٹ، جو رزلٹ اناؤنسمنٹ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ چونکہ فیل تھا. جب وہ رزلٹ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ، میں اس کا نام ابھی بھول گیا ہوں، ویڈیو میں مینشنڈ ہے، تو چھوٹا بچہ ہے، وہ آ کے وہ جب وہ فیل ہوتا ہے، ان کی جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فیل ہے، وہ خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی اس پر ہنسا رہے ہوتے ہیں. یعنی اس بچے کو اس لیول پہ، جب ہم اپنی جنریشن کو اس لیول پہ مطلب ہم اتنی ڈسکریجمنٹ دیں گے اپنی کمنگ جنریشن کو. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہم آنے والی نسلوں کو، ہم اپنے جو وی کین سے جو بلڈر آف نیشن ہے، جب ہم اس ایجوکیشن سسٹم میں انہیں ڈالیں گے تو کیا ملنے والا ہے ہمیں؟ جب آج یہ بچہ، اس کی انفلوئنسز کیا ہے؟ دراصل میں انفلوئنسز کی طرف آ رہا ہوں. یہ آج جو بچہ جس طرح رویا تھا، یہ صرف KP کی بات نہیں ہے، ہمارے بلوچستان میں بھی یہی ہے، ہمارے جو سندھ ہے اس میں بھی یہی ہے، پنجاب میں بھی یہی ہے، ہر جگہ. بلکہ میں نے بتایا تھا آلریڈی، میں بتا چکا ہوں، اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ اکراس دی سب کانٹیننٹ ہمارے یہ عالمیہ ہے، لیکن پاکستان میں ایکسٹریم لیول پہ ایٹ دا ایکمی ہے. جب اس سسٹم سے ہمارے بچے نکلیں گے اور ان کے ہاتھ میں جو ان کی فی انہوں نے پے کری ہوتی ہے، ان کے رسید ہوں گے جنہیں وہ ڈگریاں کہتے ہیں، کیا توقع ہے؟ آپ لوگ کیا انٹیسپیٹ کریں گے کہ یہ بچے کل، یہ نوجوان کل آ کے سسٹم کو سنواریں گے، اسٹیٹ مشینری چلائیں گے، بیسٹ بیوروکریٹس بنیں گے، اچھے ویل تھنکر بنیں گے، بیسٹ اینالسٹ بنیں گے، ٹاپ کلاس جرنلسٹ بنیں گے؟ اٹ از امپاسبل. اس سسٹم سے نکل کے اس کے بعد ہم یہ توقع کریں، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اور کیوں ہے یہ سسٹم؟ دراصل پہلے اس کے کانسیکوینسز کی بات کر لیتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز کیا؟ نتائج اس کے یہی ہیں کہ یہ بچہ جب آج اس طرح انہوں نے ذہنی طور پر پریشرائز کرا، اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو کیپیبلٹی المائٹی نے رکھی ہے، ہم کتنے جاہل ہیں. ظاہر ہے وہ استاد جو اصل تو ایک بہت بڑی بات میں اگر آپ لوگوں کے سامنے مینشن کر لوں، ایموشنلی بلیک میل مت ہو. ان بچوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یونیورسٹی لیول تک، ایون PhD لیول تک، یہ ہمیشہ ٹیچر کی ان خامیوں کو اس طرح ڈھانپتے ہیں، ان کو اس طرح کمپرومائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرے استاد ہیں. کوئی استاد نہیں ہے اس طرح. ہاں، بھلے ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو مکرم بنایا ہے. سب کی عزت کرو. لیکن میں چونکہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، بزنس میں 3 کنسرن ہے. ایک ٹریڈنگ کنسرن ہے، ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، جو چیزیں بنا کے بیچتی ہے. ٹریڈنگ کنسرن میں بنائے ہوئے چیزیں وہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں. ایک سروسز کنسرن ہے. یہ ہماری جو فیکٹریز لگی ہیں، میں اسکولس کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ سروسز کنسرن نہیں ہے. میرے باپ پہ احسان تھوڑی کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں پہ انہوں نے احسان کیا؟ نہیں، کوئی احسان انہوں نے نہیں کیا. وہ سروسز رینڈر کر رہے ہیں، مفت نہیں کر رہے. پرانے زمانے میں جب وہ بات کرتے تھے کہ بھئی استاد کے لیے اس طرح اٹھا کرتے تھے، یہ وہ، آپ جا کے میں کہہ رہا ہوں ارسطوٹل سے اٹھا کے، آپ پلیٹو سے، جتنے بھی آپ لوگوں، آپ کسی کو بھی جانتے ہیں، کسی بھی اس ٹائم کے ایجوکیٹڈ، کسی بھی اس ٹائم کے فلاسفر کو جانتے ہیں، کسی بھی بندے کو آپ جا کے ان کی کتابیں، خود ان کی سوانح عمریں پڑھی ہیں، آپ جا کے ان میں کوئی ایک بھی بندہ مجھے یہ نکال کے دے کہ انہوں نے کسی ایجوکیشن کے لیے، ایجوکیشن ایکوائر کرنے کے لیے، اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے کسی کو پیمنٹ کری ہو، انہوں نے کوئی کنسیڈریشن پے کرا ہو. کوئی ایگزامپل نہیں ہے. بیکاز انہوں نے صرف ایک نور سمجھ کے، ایک انسانی خدمت سمجھ کے ان اساتذہ نے ان لوگوں کو ٹرانسفر کرایا. یہاں ظلم کی بیسس پہ، یہاں خوف و ہراس کے بیسس پہ، تشدد کے بیسس پہ جب ہم بچوں کو ٹرانسفر کریں گے. آئنسٹائن خود جو کہ ایک اسکول ڈراپ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کریڈٹ نہیں دوں گا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اسکول، یہ پریویلنگ ایجوکیشن اور پریویلنگ اسکولنگ سسٹم کو. بیکاز یہ یہاں پہ جو خوف و ہراس ہے، جو جس تشدد کے ساتھ یہ بچوں کو کچھ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تشدد کی بیسس پہ کوئی ایجوکیشن ٹرانسفر نہیں ہوتا. تشدد کی بیسس پہ کوئی تہذیب، کوئی لٹریسی، کوئی انفارمیشن آپ ٹرانسفر اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں ظاہر ہے ایک آپ کیا ہے اوبیڈینس آپ ایک ٹرانسفر کر لیں گے. انہوں نے کہا یہ فیکٹریز ہے اوبیڈینٹ کریٹ کرنے کے لیے، سلیوز کریٹ کرنے کے لیے. اتھارٹیز کو کس طرح اوبیڈینٹ
اتھارٹیز کے کس طرح اوبیڈنٹ رہیں, اتھارٹیز کی اوبیڈنس کیسے کی جائے. یہ اس لیے یہ ایجوکیشن سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے. میں دراصل میں ہم اس بات پہ بھی آتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے یہاں پہ جو ووٹ کو عزت دو, جھیالے, جو بھی ہے, یہ کتاب جنہوں نے اپنا انتخابی نشان رکھا ہوتا ہے, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اسی طرح جتنے بھی ہیں سوائے چند پارٹیوں کے, سوائے چند پولیٹیکل آرگنائزیشن کے جنہوں نے کوششیں کری ہیں, پولیٹیکل اسٹرائیوز کری ہیں اس حوالے سے, یہ جینوئن پولیٹیکل ایشو ہے. آنے والے نسلوں میں یہ ایسے بچے پیدا ہوں گے, پھر یہاں پہ ٹاپ کلاس کرپشن کیوں نہیں ہوگی, پھر یہاں پہ ہماری جوڈیشری 140 نمبر پہ کیوں نہیں ہوگا, پھر ہم 130 کے کرپشن انڈیکس پہ کیوں نہیں جائیں گے, پھر یہاں پہ پاکستان ٹاپ رینکنگ میں جو برین ڈرین میں دنیا کی ریاستیں ہیں, پاکستان میں ٹاپ رینکنگ پہ کیوں نہیں ہوگا. دا ریزن از دس ویری ایجوکیشن سسٹم. انہوں نے آج تک کسی پوٹینشیل کو جو انٹرنلی اللہ تعالیٰ نے ان کے انسانوں کے اندر ایک کیپیبلٹی رکھی ہے, ایک خوبصورتی عنصر انسان کے اندر رکھی, ہر انسان کے اندر ایک طاقت ہے, ہر انسان کے اندر ایک ٹیکٹ ہے, جو یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ایک جو سو کالڈ ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے آلریڈی میں بیک گراؤنڈ پہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں بات کر چکا, جو اس کی میں لنک یہاں پہ مینشن کر لوں گا. تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر یہ چاہ نہیں رہے, یہاں پہ جو 1% ایلیٹ کلاس ہے, جن پہ لگ بھگ 4.7 لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ $5 بلین خرچ ہوتے ہیں ہر سال, ان کے عیاشوں پہ, ان کے بچوں پہ, ان کی بیوی کے لیے الگ گاڑیاں ہوں گی, ان کے بچے الگ جا کے سن روپ سے سر نکالے ہوں گے, زندگی ایک عیاشی انہوں نے بنا رکھی ہے. 2 نیشن تھیوری تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست ہے, ہمارے لیے تو ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو سنبھالنا چاہتے ہی نہیں ہے, بیکاز دے نیڈ ڈم ڈریون کیٹل. انہیں وہ ریوڑ چاہیے, انہیں وہ موب چاہیے جو وہ پیچھے سے بھگائیں اور وہ آگے بھاگیں. انہیں آپ لوگوں کی معیشت سے, آپ لوگوں کی ہیلتھ سے, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, کسی چیز سے. یہاں پہ ریاستیں, ہم مانتے ہیں کہ صحیح ہے, پولیٹیکل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ جو بار بار مفتاح اسماعیل جا رہی ہے $1 کی جو بھیک مانگ رہے ہیں, بار انہوں نے پورے پاکستان کو مارگیج کرا ہے. پی آئی ایز, ریلوے نے بھی بڑے ریاستی اثاثے جو انہوں نے آلریڈی کوکلے کر کے رکھے ہیں. آج ہی جب جا کے بھیک مانگتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ لوگوں کے لیے نہیں مانگ رہے. یہ 2000 کی سبسڈی دینے والے یہ لالی پاپ بند کر دیں. یہ صرف اس ایجوکیشن سسٹم کے لیے. میں پھر بات آتا ہوں, جس ایجوکیشن سسٹم میں ہم انرولڈ ہیں, ہزاروں انجینئرز ہمارے یہاں آتے ہیں, ہزاروں ڈاکٹرز فارغ ہوتے ہیں, ہزاروں اسی طرح جتنے مطلب کسی بھی لیول, چاہے وہ سوشل سائنسز ہے, نیچرل سائنسز, بزنس اسٹڈیز, کامرس, آئی ٹی, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, کسی بھی ڈسپلن سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان میں انٹلیکچوئل کیوں نہیں آتے ہیں, ان میں اچھے بیسٹ انجینئرز ہم نے کہیں کیوں یہ 4-5 ڈیکیڈ ہو گئے, ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے. دا ریزن از کہ یہ نہیں چاہ رہے. ان کے اپنے بچے تو جا کے سارے لنڈن میں, وہاں پہ جا کے فارن میں پڑھ رہے ہیں, ابراڈ پڑھ, وہ چاہ ہی نہیں رہے. وہ ان کو یہ چاہیے, دراصل ان کو ایسے ٹٹو چاہیے جو ان کی ایک بات سے جو ان کی جلسوں کو کامیاب بنا سکے. ان ٹیچروں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے, بھلے آپ لوگ اس ایجوکیشن سسٹم سے آئے ہیں, جو آپ لوگ مطلب آلریڈی اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں, جو آپ لوگوں کو بھی مطلب وہ پوٹینشیل جو ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو, آج وہ ہے نہیں, یا کسی مجبوری کے تحت آپ اس ایجوکیشن سسٹم میں آئے ہیں, کسی بھی طرح سے, میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, فار گاڈ سیک آپ لوگ ان جو آپ کے بچے ہیں, یہ آپ کے انڈر ہیں, ان لوگوں کو اس طرح ذلیل مت کرو ٹارچر ان بچوں کو. یہی آپ لوگوں کا احساسہ ہے. میں جس ایجوکیشن سسٹم سے آیا ہوں, میں ایک بورڈنگ انسٹیٹیوٹ سے آیا ہوں, میں نے 6 سال وہاں پہ گزارے. I spent 6 years just owing to a compulsion. میں ایک مجبوری کے تحت اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کو پرسنلائز کرتے ہیں یہ ٹیچر, بچوں کی طرح. وہ آ کے بچوں کے جو ان کے انڈر ہوتے ہیں, اسپیشلی جو بورڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, ہر پوائنٹ پہ, ہر اسکول میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں یہی حالت ہے. جو مدرسوں کی تو ایک بات ہی الگ ہے, وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے. وہاں پہ جو ہماری آدھی جنریشن غرق ہو رہی ہے, ان کی تو ایک الگ ہی بات ہے. تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا یہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹر جنریشن پروڈیوس کریں گے؟ کیا یہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن دیں گے لوگوں کو؟ یہ ہم انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سویلائزڈ سٹیزن پروڈیوس کریں گے؟ بالکل بھی نہیں پاسبل اس ایجوکیشن سسٹم سے. ایک پیورلی ایک پولیٹیکل ایشو ہے.
اس کے لیے یہ سولوشن پہ آتے ہیں. سولوشن یہی ہے کہ جتنے بھی ہیں پولیٹیکل جو پولیٹیکل انٹلیکچوئلس ہیں ہمارے, جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, جو جن کانسٹیچوئنسیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں ہمارے یہاں, جو آلریڈی اس ایجوکیشن سسٹم میں کام کر چکے ہیں, جو باہر سے آئے, باہر دنیا کے جو ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں ان کو بلاؤ, بٹھاؤ ان کو, ایک کنکلوژن, ایک کنسنٹ کے ذریعے ان لوگوں کو ایک سولوشن دو, ایک بیسٹ ایجوکیشن سسٹم دو. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ کریں گے جو عوامی نمائندے ہوں گے. یہ سو کالڈ انسٹان لوگ کبھی نہیں کریں گے. یہ 1% ایلیٹ کلاس بالکل بھی نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کے ایجوکیشن سے, آپ کی اویئرنیس سے, آپ کی پولیٹیکل, آپ کی معاشی, معاشرتی, مذہبی, سیاسی, اس اویئرنیس سے ان کے ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے, وہ یہ نہیں چاہیں گے. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خود سنوارنا ہے. پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. وہ اکبر الآبادی کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلے. اس طرح حالات نہیں بدلتے, آپ لوگوں نے خود اسٹرائیوز کرنی ہے. تھینک یو.